बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान बहलोल लोदी, एपिसोड 7। मालवा का राजा प्रताप देव एक रोज अपने अहले खाना के साथ बैठा हुआ था कि प्रताप देव के मुहाफिज दस्तों का सालार उसके सामने आया और उससे मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, 2 तरह के आदमी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। वो सालार मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में प्रताप देव बोल उठा, कहने लगा, किन की बात कर रहे हो और कौन मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं? इस पर वो सालार बोला और कहने लगा, पहले लोग जो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं वो उदयपुर से आने वाले 2 कासिद हैं और दूसरे हमारे मुखबिर हैं जो आपकी खिदमत में कुछ खबरें पेश करना चाहते हैं। वो सालार यहीं तक कहने पाया था कि प्रताप देव खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, पहले उदयपुर से आने वालों को मेरे सामने पेश करो। इस पर वो सालार वहां से हट गया था। उस मौके पर प्रताप देव ने अपने दाएं जानिब बैठे दोनों बेटों नरसिंह राय और भीम पर नजर डाली, फिर अपने बाएं जानिब अपनी राजकुमारी किरण देवी और कंपल देवी को देखा। बाद में उसकी निगाहें अपनी रानी मंदूरी के जिस्म पर जम गईं और कहने लगा, उदयपुर से अगर कासिद आए हैं तो हमारे लिए क्या पैगाम रखते होंगे? प्रताप देव के उन अल्फाज का किसी ने कोई जवाब न दिया, यहां तक कि वो सालार उदयपुर के दोनों कासिदों को ले आया। प्रताप देव ने उनका बड़ा एहतराम किया, उनको सामने खाली नशिस्तों पर बिठाया। जब वो बैठ गए तब प्रताप देव ने उन्हें मुखातिब किया, अगर तुम्हें उदयपुर के राणा ने भेजा है तो कहो तुम्हारे पास मेरे लिए क्या पैगाम है? प्रताप देव के उन अल्फाज के जवाब में उन 2 में से एक बोल उठा, मालिक, आप जानते हैं चित्रसाल मुसलमानों के सालार उमर खान के साथ होने वाले टकराव के नतीजे में जंग में मारा जा चुका है। वो आपकी बेटी किरण देवी का मंगेतर था। अब राणा ने हमारे जरिए आपकी तरफ ये पैगाम भिजवाया है कि किरण देवी आपके पास उनकी इमानत थी और है। उनका कहना था कि चित्रसाल के साथ किरण देवी का रिश्ता तय हुआ था, लिहाजा किरण देवी के साथ एक तरह से सारे उदयपुर का रिश्ता है और ये रिश्ता चित्रसाल के मारे जाने से खत्म नहीं होना। राणा और उसकी रानी रतबेल दोनों का ये ख्याल है कि जिस तरह चित्रसाल की जिंदगी में आपकी राजकुमारी किरण देवी आपके पास उनकी इमानत थी, चित्रसाल की मौत के बाद भी किरण देवी आपके यहाँ उन्हीं की इमानत है। चुनाचे अपनी उसे इमानत से मुतल्लिक फैसला करते हुए उदयपुर के राणा और उसकी रानी ने यह फैसला किया है कि चित्रसाल के मारे जाने के बाद किरण देवी की मंगनी राणा के बेटे गोबंद राय के साथ कर दी जाए और आने वाले दौर में किरण देवी चंद साल के लिए मालवा में गोबंद राय की इमानत के तौर पर रहेगी। उसके बाद गोबंद राय के साथ वो किरण देवी को ब्याह कर ले जाएंगे। फिलहाल हमारे पास आपके लिए यही पैगाम है। यहां तक कहने के बाद कासिद जब खामोश हुआ तो प्रताप देव और रानी मंदूरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। दूसरी तरफ किरण देवी के दोनों बड़े भाई नरसिंह और राय भीम भी आपस में सलाह मशवरा करने लगे थे। इसी दौरान किरण देवी बारूद की तरह फट पड़ी और आने वाले उन दोनों कासिदों को मुखातिब करके कहने लगी, क्या उदयपुर के लोगों ने मुझे भेड़ बकरी समझ रखा है कि चित्रसाल के बाद भी मैं उन्हीं की इमानत हूं और वो चित्रसाल के बाद अब अपने बेटे गोबंद राय के साथ मुझे मंसूब कर देना चाहते हैं? चित्रसाल से भी मेरी मंगनी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। सबके सामने जब उस मौजू पर बात की गई तो मैं शर्म और लाज के बाइस बोल ना सकी थी, हालांकि मेरे लिए चित्रसाल में कोई दिलचस्पी ना थी। अब जो आप लोग गोबंद राय का रिश्ता लेकर आए हैं तो क्या मैं कोई बिकाऊ माल हूं, किसी की दबेल हूं, किसी की रखेल हूं कि एक मर गया तो दूसरा मुझे अपनी इमानत समझता रहे? वापिस जाकर अपने राणा से कहना कि मैं उसके बेटे गोबंद राय से ऐसा रिश्ता कायम करने से इनकार करती हूँ। वापिस जाकर राणा से कहना कि चित्रसाल के साथ मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप बहन भाइयों ने ही नहीं, ग्वालियर और उदयपुर के सब लोगों के सामने तय किया गया था, लिहाजा मैं बोल ना पाई थी। हालांकि उस वक्त भी मैं चित्रसाल को अपना जीवन साथी बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। अब इस मौजू पर मेरे माता पिता से मेरी बात हो चुकी है। आइंदा शादी मेरी मर्जी से होगी, किसी दूसरे की मर्जी मंशा और फैसला मुझ पर नहीं ठोंसा जाएगा। किरण देवी के उन अल्फाज के जवाब में कोई बोल ना सका था। मंदूरी जो बढ़ चढ़कर बातें करने वाली थी वो भी चुप साध गई थी। प्रताप देव ने आने वाले उन कासिदों को कुछ दिन आराम करने और फिर उदयपुर की तरफ पलट जाने का मशवरा दे दिया था। उनके वहां से निकलने के बाद प्रताप देव के सालार ने कुछ मुखबिरों को उसके सामने पेश किया। चुनाचे वो मुखबिर जब प्रताप देव के सामने गए तो प्रताप देव के पूछने पर उन्होंने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि सुल्तान बहलोल लोदी अब बराह रास्त मालवा को अपना हदफ बनाना चाहता है। मुखबिरों ने यह भी इंकशाफ किया कि इस सिलसिले में खबरें ग्वालियर और उदयपुर भी पहुंच चुकी हैं
کہ बहलोल लोधी सबसे पहले प्रताप देव पर हमलावर होकर मालवा पर कब्जा करने के दर पे है, इसलिए कि बहलोल लोधी तक ये खबरें उसके मुखबिरों ने पहुंचा दी है कि बहलोल लोधी के खिलाफ जिस कदर साजिशें होती हैं वो मालवा में तैयार की जाती हैं और राजा मानसिंह और उदयपुर के राणा के साथ गठजोड़ भी मालवा शहर ही में तैयार किया जाता है। इस बिना पर अगले चंद रोज मालवा के लिए बड़े सख्त हैं, इसलिए कि सुल्तान बहलोल लोधी अब बराह रास्त मालवा पर हमलावर होगा। हम आपसे यही खबर कहने के लिए आए हैं कि बहलोल लोधी अब मालवा को हदफ बनाने में ज्यादा दिन नहीं लेगा, लिहाजा मालवा के दिफा को आखिरी शक्ल दे देनी चाहिए। उन मुखबिरों के उन अल्फाज ने सबको परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। सबसे ज्यादा पीला रंग रानी मंदूरी का हुआ था। नरसिंह, भीमराय, किरण देवी और कंपल देवी भी परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि मंदूरी ने राजा प्रताप देव को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अब क्या होगा? लगता है हालात बड़ी संगीनी इख्तियार कर लेंगे। अब तो जंग का नाम सुनकर ही मुझ पर लर्जा तारी होने लगा है, इसलिए कि इससे पहले हमसे बहलोल लोधी का एक सालार उमर खान ही नहीं संभाला जाता था। अब अगर बहलोल लोधी ने अपने पूरे लश्कर के साथ हम पर धावा बोल दिया तो ये सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर बहलोल लोधी के पास वही लश्कर तो नहीं होगा जिसे वो उमर खान की कमानदारी में हम पर ग्वालियर और उदयपुर पर हमलावर होने के लिए भेजता रहा है, जबकि हालात बताते हैं कि उसके पास और लश्कर भी हैं। जिस वक्त उमर खान इधर हमारी कुव्वतों के साथ बरसरे पैकार था तो उसकी गैर मौजूदगी में जौनपुर के महमूद शर्की ने दिल्ली पर हमला किया था, लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो शिकस्त उठाकर जौनपुर की तरफ भाग गया था। इसका मतलब है वो लश्कर जो उमर खान की कमानदारी में था उसके अलावा भी बहुत से असाकिर बहलोल लोधी के पास मौजूद हैं। अब अगर उन सारे असाकिर के साथ बहलोल लोधी मालवा पर चढ़ दौड़ता है तो ये सोचें हम अपना दिफा कैसे करेंगे। अब तो अगर हमारी मदद के लिए राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा भी आ जाए तो तब भी मेरी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होगी, इसलिए कि चंद हफ्ते पहले ही तो अकेला उमर खान राजा मानसिंह, उदयपुर के राणा और हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर फतहमंदी और कामयाबी का ऐलान कर चुका है। यहां तक कहने के बाद रानी मंदूरी जब खामोश हुई तब राजा प्रताप देव ने कुछ सोचा, फिर अपने एक खादिम को आवाज दी और जब वो आया तो उसे हुक्म दिया कि कोई लदर देव को बुला लाए। थोड़ी देर बाद लदर देव भी वहां पहुंच गया। प्रताप देव ने उसे करीब बिठाया और जो नए हालात रूनुमा हुए थे उनसे लदर देव को आगाह किया। नई सूरत हाल जानकर लदर देव भी परेशान और फिक्रमंद हो गया था। यहां तक कि प्रताप देव ने लदर देव को मुखातिब किया, लदर देव अब बोलो हमें क्या करना है। इस मौके पर मैं तुम्हें अपनी तजवीज बताता हूं, इसके बाद अगर तुम इसमें कोई अच्छी तब्दीली करना चाहो तो तुम्हें ऐसा करने की इजाजत होगी। यह अमर तो अब तयशुदा है कि सुल्तान बहलोल लोधी हम पर हमलावर होगा, इसलिए कि उसके मुखबिरों ने जरूर उसको इतला कर दी होगी कि राजा मानसिंह और उदयपुर के राणा के साथ मालवा शहर में ही बहलोल लोधी को नीचा दिखाने और दिल्ली पर कब्जा करने का मामला तय हुआ था। मेरे ख्याल में इसी बिना पर बहलोल लोधी ने मालवा पर हमलावर होने की ठान ली है। जहां तक मैंने सोचा है हम शहर और किले में महसूर रहकर मुकाबला नहीं करेंगे। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि बहलोल लोधी के पास बड़े बड़े अच्छे सालार हैं। उमर खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारिज खान, ईसा खान, कुरमली खान, कुतुब खान और उनके अलावा और बहुत से सालार हैं जो जंग का बेहतरीन और उम्दा तजुर्बा रखते हैं। अगर हम शहर के अंदर महसूर हो जाते हैं तो बहलोल लोधी किसी न किसी तरह शहर पनाह को तोड़कर शहर में दाखिल होने में कामयाब हो जाएगा। और अगर एक बार बहलोल लोधी मालवा शहर में दाखिल हो गया तो मालवा शहर पर वो बदबख्ती, वो इब्तला छाएगी जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि चंद दिन तैयारी करने के बाद अपने लश्कर के साथ मैं शहर से बाहर पड़ाव कर लूंगा। लश्कर का एक हिस्सा शहर के अंदर भी छोड़ा जाएगा जो शहर की फसील पर गश्त करते हुए एहतियात के तौर पर चारों तरफ निगाह रखेगा। बहलोल लोधी जब हम पर हमलावर होने के लिए आएगा तो हम उसे शहर से बाहर रोकेंगे और उसे अपने साथ मसरूफ रखेंगे और जंग को तूल देने की कोशिश करेंगे। अगर जंग तूल पकड़ती है तो हमारे लिए सूदमंद और बहलोल लोधी के लिए नुकसानदेह साबित होगी, इसलिए कि बहलोल लोधी दिल्ली से आया होगा। अगर जंग तूल पकड़ती है तो उसके पास रसद के सामान की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, जबकि हमें आसानी रहेगी। हमारी पुश्त पर हमारा शहर मालवा होगा जहां से हमें जरूरत की हर शय मिलती रहेगी। इस तरह हम सुल्तान बहलोल लोधी के साथ छोटी छोटी झड़पें करते रहेंगे, उसे अपने साथ जंग में मसरूफ रखेंगे और जंग को तूल देते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो बहलोल लोधी खुद ही तंग आकर वापस दिल्ली की तरफ चला जाएगा। और मैं ये भी ख्याल करता हूं कि आने वाले दौर में वो कभी मालवा पर हमलावर होने की कोशिश नहीं करेगा। यहां तक कहने के बाद प्रताप देव जब खामोश हुआ तब लदर देव बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आपकी इस तजवीज से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं। हमारे ऐसा करने में ही हमारी सलामती और हमारी बका है।
شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو کر بہلول لودھی کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں گے، جنگ کو طول دینے کی کوشش کریں گے۔ جنگ جتنا طول پکڑے گی اتنی ہی بہلول لودھی کے لیے پریشانیاں بڑھتی رہیں گی اور ہمارے لیے آسانیاں ویسے کی ویسی ہی رہیں گی۔ لدر دیو جب خاموش ہوا تب اس بار راجکماری کرن دیوی اپنے باپ پرتاپ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پتا جی، آپ جانتے ہیں ہر کوئی صاحب عقل جانتا ہے جنگ اچھی چیز نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلطان بہلول لودھی کے ساتھ ہماری گفتگو ہو جائے اور چند شرائط کے تحت سلطان سے امن کا معاہدہ کر لیں؟ کرن دیوی کے خاموش ہونے پر دکھ بھرے انداز میں پرتاپ دیو کہنے لگا، بیٹی، تو معاملے کو سمجھ نہیں رہی، اس لیے کہ بہلول لودھی کے پاس اس کے مخبروں نے یہ خبریں پہنچا دی ہے کہ اس کے خلاف جنگ کرنے کی سازش راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کے ساتھ مالوا میں تیار ہوتی رہی ہے۔ اسی بنا پر وہ مالوا کو اپنا ہدف بنانے کے در پہ ہے۔ اگر ہم صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو جواب میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ بہلول لودھی یہی پیشکش کرے گا کہ مالوا شہر اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ہم جنگ کی ٹھانتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم مالوا کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور جنگ کو طول دیتے ہوئے بہلول لودھی کو مالوا کے نواح سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پرتاپ دیو کے ان الفاظ کے جواب میں کرن دیوی نے مزید کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ پرتاپ دیو اپنے سیناپتی لدر دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لدر دیو، میں تمہیں صرف چند دن کا موقع دیتا ہوں، اپنے لشکر کی تیاریوں کو آخری شکل دے لو، شہر کے اندر خوراک اور رسد کے بھی وافر ذخیرے جمع کر لو، اور پھر اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ شہر کے نواح میں کسی مناسب جگہ کا بھی تعین کر لو جہاں ہم اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کریں گے، جہاں ہم سلطان بہلول لودھی سے ٹکرائیں گے۔ مجھے امید ہے فتح ہماری ہی ہوگی۔ پرتاپ دیو یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب لدر دیو اپنی جگہ پر اٹھا اور پرتاپ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ بالکل بے فکر رہیں، کوئی چنتا نہ کریں، بھگوان نے چاہا تو ہم بہلول لودھی کے خلاف نہ صرف فتح اور کامیابی حاصل کریں گے بلکہ ماضی میں بہلول لودھی کے سالار عمر خان نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی بھی کریں گے۔ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ عمر خان کا سر ضرور کاٹوں گا، اس لیے کہ وہ میرے بھائی بھان دیو کے قتل کا ذمہ دار ہے، اور میں ہر صورت میں خواہ تلوار سے، خواہ نیزے سے، خواہ دور سے کھنجر پھینک کر یا تیر چلا کر عمر خان کا خاتمہ ضرور کروں گا۔ عمر خان کے خاتمے پر ہی مجھے دلی، قلبی، ذہنی سکون حاصل ہوگا، اس لیے کہ ایسا کرنے کے بعد یہ سوچیں میری زندگی کا حصہ بن جائیں گی کہ میں نے عمر خان سے اپنے بھائی بھان دیو کے قتل کا انتقام لے لیا ہے۔ لدر دیو کے ان الفاظ پر راجہ پرتاپ دیو بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر اپنے لشکر کی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے لیے لدر دیو راج محل سے نکل گیا تھا۔ بہلول لودھی تک اس کے مخبروں اور تلایا گروں نے یہ خبریں پہنچا دی تھی کہ اسے دہلی کے تخت و تاج سے محروم کرنے کے لیے پرتاپ دیو کے مرکزی شہر مالوا میں سازش تیار کی گئی تھی، اور اس سازش میں گوالیار اور ادے پور کے حکمران شامل ہوئے تھے۔ چنانچہ بہلول لودھی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان تینوں سے نمٹے گا تاکہ آنے والے دور میں ان تینوں میں سے کوئی بھی بہلول لودھی کے لیے سلطنت چلانے میں مشکلات پیدا نہ کرے۔ اس سلسلے میں بہلول لودھی نے پہلے ہی اپنے سالاروں سے مشورہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد بہلول لودھی نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ اس نے مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے دہلی سے کوچ کیا تھا۔ دوسری طرف مالوا، گوالیار اور ادے پور میں بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ بہلول لودھی مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے دہلی سے کوچ کر چکا ہے۔ ان خبروں کے رد عمل میں راجہ پرتاپ دیو تو پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ بالکل تیار تھا، چنانچہ اس کی مدد کے لیے گوالیار اور ادے پور کے حکمران بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ گوالیار اور ادے پور کے راجہ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ان دونوں کے لشکر مالوا کی طرف جائیں گے، کسی مناسب جگہ پڑاؤ کریں گے، اور جب بہلول لودھی پرتاپ دیو سے ٹکرائے گا تو وہ مناسب وقت پر بہلول لودھی کے لشکر کے کسی پہلو پر ایسے زوردار انداز میں ضرب لگائیں گے کہ مالوا کی کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ گو راجکماری کرن دیوی نے ادے پور کے رانا گوبند رائے کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس انکار کو ادے پور کے رانا اور اس کی رانی رتمیل نے بے حد ناپسند کیا تھا۔ تاہم گوالیار کے راجہ، اس کی پتنی اور ادے پور کے عمرہ نے یہ کہہ کر رانا اور اس کی بیوی رتمیل کو مطمئن کر دیا تھا کہ انکار مالوا کے حکمران پرتاپ دیو نے نہیں کیا، بلکہ یہ انفرادی فیصلہ ہے جو اس کی بیٹی کرن دیوی نے کیا ہے، لہٰذا اس فیصلے کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کرن دیوی گوبند رائے کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تو اس رشتے میں زبردستی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر خود رانا کے عمرہ نے بھی رانا کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ ان حالات میں اگر ہم نے پرتاپ دیو کی مدد نہ کی اور اگر ہم کرن دیوی کے انکار کو وجہ ناراضگی بناتے ہوئے پرتاپ دیو سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں تو آنے والے دور میں اگر کسی موقع پر دہلی کے سلطان بہلول لودھی نے انہیں اپنا ہدف بنانے کی کوشش کی تو پرتاپ دیو اور گوالیار کے راجہ مان سنگھ میں سے بھی کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان عمرہ نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ راجہ مان سنگھ کی راجکماری سلون دیوی کا رشتہ پرتاپ دیو کے بڑے بیٹے نرسنگھ کے ساتھ طے ہو چکا ہے،
لہٰذا ہر حالت میں گوالیار کا راجہ مان سنگھ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کا ساتھ دے گا۔ بہرحال اپنے عمرہ کے سمجھانے بجھانے پر ادے پور کے رانا اور اس کی رانی نے کرن دیوی کے انکار کو ذہن سے نکال دیا تھا اور اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم سب کو مل کر بہلول لودھی کے خطرے کا سامنا کرنا ہے۔ مالوا میں جب یہ خبریں اٹھی کہ مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے دہلی کا سلطان بہلول لودھی دہلی سے کوچ کر چکا ہے، تب مالوا کے اندر ایک ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان جو تیغ زنی کے فن کی مہارت رکھتے تھے جوک در جوک پرتاپ دیو کے لشکر میں شامل ہونے لگے تھے۔ آخر ایک بہت بڑے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد پرتاپ دیو نے اس لشکر کے ساتھ مالوا کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہ پڑاؤ اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے ہی خیمے دکھائی دیتے تھے۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ منزلوں کو سمیٹتا ہوا مالوا کے نواح میں پہنچا اور پرتاپ دیو کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ بہلول لودھی کو راستہ ہی میں اس کے مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ صرف پرتاپ دیو اکیلے کا لشکر ان سے نہیں ٹکرائے گا، بلکہ مالوا کے نواح میں ذرا فاصلے پر دو مختلف جگہوں پر راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کے لشکری گھات لگائے بیٹھے ہیں اور جنگ کے دوران وہ اچانک گھات سے نکل کر سلطان کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور سلطان کی شکست اور پرتاپ دیو کی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ راستے میں تو بہلول لودھی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، چنانچہ جس وقت اس کے لشکری پڑاؤ قائم کر رہے تھے اور لشکر کا ایک حصہ کسی اچانک حادثے یا ناگوار صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے چوکس تھا، سلطان بہلول لودھی نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ اس اجلاس میں عیسیٰ خان، کرملی خان، عمر خان، قطب خان، علی خان، بہاول دین، مبارز خان اور دیگر بڑے بڑے سالار اور عمرہ شامل تھے۔ راستے میں مخبروں نے جو اطلاع دی تھی وہ اطلاع بہلول لودھی نے سب سے پہلے اپنے سارے سالاروں کو سنائی۔ جہاں تک بہلول لودھی کا تعلق تھا تو وہ منگول سردار کرملی خان کو اپنا بڑا قریب خیال کرتا تھا اور ہر صورتحال میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ چنانچہ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد بہلول لودھی کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد کرملی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرملی خان، سب کچھ کہنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر خاموشی اس لیے اختیار کیے رکھی کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر لو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ کرملی خان اس سے پہلے چونکہ اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کر چکا تھا، چنانچہ بہلول لودھی کے پوچھنے پر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بندی تیار کی ہے اور مجھے امید ہے اس میں کامیابی ہمیں ہی نصیب ہوگی۔ سلطان محترم، میں چاہتا ہوں لشکر کا ایک حصہ یہاں پڑاؤ کے اندر مقیم رہے جو آپ کی کمانداری میں رہے اور کچھ بڑے سالار آپ کے پاس یہاں موجود رہیں۔ لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا جائے، اس حصے کے مزید 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصے کو اس شاہراہ کے اطراف میں متعین کر دیا جائے جس شاہراہ پر ہوتے ہوئے گوالیار کے راجہ اور ادے پور کے رانا کے لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ رانا اور راجہ مان سنگھ کے لشکریوں کے درمیان متعین کر دیا جائے۔ اس لشکر کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ جہاں وہ رانا اور مان سنگھ کے لشکریوں کے درمیان صلاح مشورہ کرنے والے قاصدوں اور مخبروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، وہاں ان دونوں لشکروں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیں گے۔ سب سے اہم ذمہ داری تیسرے حصے کی ہوگی، یہ حصہ شب خون مارے گا۔ جب ہم ایک حصہ ہمارے پڑاؤ کی طرف آنے والی شاہراہوں پر متعین کر دیں گے، ایک حصہ راجہ مان سنگھ اور رانا کے لشکریوں کے درمیان متعین ہو جائے گا، تو تیسرا حصہ پہلے ادے پور کے رانا پر شب خون مارے گا۔ یہ شب خون ایسا ہونا چاہیے کہ ادے پور کے رانا کے لشکر کو رات کی گہری تاریکی میں ادھیڑ کر رکھ دیا جائے اور اسے اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہ پرتاپ دیو کی مدد کے لیے مالوا کے نواح کا رخ کرے، بلکہ اپنا آپ بچانے کے لیے واپس ادے پور کی طرف چلا جائے۔ اس شب خون کے دوران اگر راجہ مان سنگھ کے لشکر کو خبر ہو بھی گئی کہ شب خون مارا گیا ہے، اول تو خبر ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کے درمیان جو ہمارے لشکر کا ایک حصہ متعین ہوگا، وہ کسی کو بھی خواہ وہ قاصد ہو یا مخبر وہاں متحرک رہنے نہیں دے گا، سب کا خاتمہ کر دے گا۔ تاہم وہ لشکر احتیاط کی خاطر وہاں متعین کیا جائے گا تاکہ شب خون کے درمیان راجہ مان سنگھ کی طرف سے ادے پور کے لشکر کو کوئی مدد نہ ملے۔ اس موقع پر ادے پور کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ بھاگیں گے تو ان میں سے کچھ بھاگ کر 2 سمتوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ راجہ مان سنگھ کے لشکر کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ اسے اطلاع کریں کہ ان پر شب خون مارا گیا ہے، اور کچھ مالوا کا رخ کر سکتے ہیں تاکہ اس مصیبت سے پرتاپ دیو کو آگاہ کرے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ ناکام ہوں گے۔ جو مان سنگھ کا رخ کریں گے، دونوں لشکریوں کے درمیان جو ہمارا لشکر ہوگا وہ ان کا قصہ پاک کر دے گا، اور اگر ان میں سے کسی نے مالوا کے نواح کا رخ کرنا چاہا تو شاہراہ کے نواح میں جو لشکر ہمارا گھات میں بیٹھا ہوگا وہ ان سے خوب نمٹے گا۔ اس طرح رانا کے لشکر پر ہمارا شب خون بھی کامیاب ہوگا اور پرتاپ دیو اور راجہ مان سنگھ کو اس شب خون کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرملی خان نے کچھ سوچا، دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا،
شکست اٹھانے کے بعد ادے پور کے لشکر کے سامنے بس ایک ہی راستہ رہ جائے گا، اور وہ یہ کہ جو لشکری بچ جائیں گے وہ پرتاپ دیو یا راجہ مان سنگھ کی طرف جانے کی بجائے واپس ادے پور کی طرف بھاگیں گے، اور جو مان سنگھ یا پرتاپ دیو کی طرف جائیں گے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرم علی خان پھر رکا، دم لیا، دوبارہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں کہ ادے پور کے رانا پر ہمارا شب خون آدھی رات سے پہلے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ شب خون مارنے والا لشکر اس کاروائی کو مکمل کرنے کے بعد حرکت میں آئے گا، اور ہمارے لشکر کا وہ حصہ جو راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے لشکر کے درمیان قیام کیے ہوگا اس سے جا ملے گا۔ اس طرح وہ دونوں حصے مل کر راجہ مان سنگھ کے لشکر پر شب خون ماریں گے۔ راجہ مان سنگھ پر شب خون کسی قدر آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے لشکر کے دونوں حصے آپس میں مل جائیں گے، ان کی طاقت، قوت اور شدت میں اضافہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ راجہ مان سنگھ کے لشکر کو ادے پور کے رانا کے لشکر کی نسبت جلد مار بھگایا جائے گا۔ راجہ مان سنگھ کے لشکریوں میں سے بھی جس نے ادے پور کے رانا کے پڑاؤ کا رخ کرنا چاہا وہ کرتا رہے، اس لیے کہ وہاں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، لہٰذا وہ مایوس ہو جائیں گے، اور جو وہاں سے نکل کر پرتاپ دیو کی طرف آنا چاہیں گے راستے میں شاہراہ کے نواح میں ہمارا لشکر پہلے کی طرح موجود ہوگا اور ان کا کام تمام کرتا چلا جائے گا۔ اس طرح ایک ہی رات میں دونوں کاروائیاں مکمل کر لی جائیں گی، اور ان دونوں شب خونوں کی اطلاع خداوند نے چاہا تو پرتاپ دیو کو نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ کاروائی کرنے کے بعد اگلے روز ہم اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجوا دیں گے اور پرتاپ دیو کو دعوت مبارزت دے دیں گے۔ کرم علی خان کی اس تجویز کو سب نے سراہا تھا، تعریف کی تھی۔ بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی عیسیٰ خان، جو بہلول لودھی کے بڑے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا اور جسے عموماً کرم علی خان کا مخالف دھڑا خیال کیا جاتا تھا، اس نے بھی کرم علی خان کی اس تجویز کو سراہا تھا، تعریف کی تھی۔ یہ صورتحال بہلول لودھی کے لیے بڑی خوش کن تھی۔ کچھ دیر تک وہ توصیفی انداز میں کرم علی خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کرم علی خان میرے عزیز، جو کچھ تو نے کہا ہے اسے میں سنہری حروف سے لکھوں تب بھی کم ہے۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل کر کے اپنی کامیابی کو بڑی آسانی سے اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کی اور زیادہ خوشی ہے کہ تمہاری اس منصوبہ بندی، تمہاری اس تجویز سے کسی سالار یا کسی امیر نے اختلاف نہیں کیا، سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور تمہاری تعریف بھی کی ہے۔ اب یہ معاملہ طے کرنا باقی ہے کہ جو لشکر یہاں میرے پاس رہے گا میرے ساتھ کون کون سے سالار رہیں گے۔ شب خون مارنے کے لیے جو علیحدہ لشکر تیار کیا جائے گا اس کا سالار اعلیٰ کون ہوگا؟ جو سالار اعلیٰ ہوگا اس کے پاس ایک حصہ ہوگا اور شب خون بھی وہی مارے گا، اور یہ کہ جو باقی دو حصے ہوں گے ان حصوں کی کمانداری کس کے سپرد کی جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بہلول لودھی بڑے غور سے اپنے بڑے سالار کرم علی خان کی طرف دیکھنے لگا۔ کرم علی خان کے چہرے پر اس موقع پر تبسم نمودار ہوا اور بہلول لودھی کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے کئی مواقع پر میرے بھائی عیسیٰ خان کو اعتراض ہوتا رہا ہے کہ اہم معاملوں کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج میں خاموش رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں یہ سارا معاملہ عیسیٰ خان پر رکھا جائے اور وہ یہ بتائے کہ کس کس کو یہاں رہنا ہے، کس کس کو لشکر کے تینوں حصوں کی کمانداری کرنی ہے۔ اس موقع پر عیسیٰ خان بھی مسکراتے ہوئے بہلول لودھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ کرم علی خان کا بڑا پن ہے کہ ایسی ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کرم علی خان کا اس سلسلے میں کیا جواب ہے۔ اور یہاں تک کہتے کہتے عیسیٰ خان خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ بہلول لودھی کا دوسرا چچا زاد بھائی قطب خان عیسیٰ خان سے مشورہ کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں آپس میں مشاورت کرتے رہے۔ اس کے بعد قطب خان بہلول لودھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو سوال آپ نے محترم کرم علی خان سے کیا ہے انہوں نے اس سوال کی ذمہ داری عیسیٰ خان پر ڈالی ہے۔ عیسیٰ خان نے اس سلسلے میں مجھ سے مشاورت کی ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس موضوع پر کچھ بولوں۔ بہلول لودھی مسکرایا اور کہنے لگا، قطب خان، اس سلسلے میں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس موضوع پر عیسیٰ خان سے تمہاری گفتگو ہوئی ہے، تم دونوں نے مل کر کوئی فیصلہ کیا ہے تو پھر سوال کا جواب دو۔ بہلول لودھی کے خاموش ہونے پر عیسیٰ خان اور قطب خان دونوں نے ایک بار مسکراتے ہوئے گہری نگاہ باری باری عمر خان، علی خان، بہاول دین اور مبارز خان پر ڈالی۔ پھر قطب خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، جو لشکر یہاں سے شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوگا اس پورے حصے کی کمانداری عمر خان کے حوالے کی جائے۔ لشکر کے جو مزید حصے کیے جائیں گے وہ بھی عمر خان کے ماتحت رکھے جائیں گے۔ دوسرے دو حصوں میں سے ایک حصے کی کمانداری بہاول دین، دوسرے کی مبارز خان کو سونپ دی جائے، جبکہ علی خان کو عمر خان کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا جائے۔ جو لشکر اس شاہراہ کے قریب گھات لگائے گا جو شاہراہ مالوا کی طرف آتی ہے، اس حصے کی کمانداری مبارز خان کو سونپ دی جائے۔
ہمارے لشکر کا وہ حصہ جو راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کے درمیان رہے گا اس کی کمانداری بہاول کو دی جائے، جبکہ تیسرا حصہ براہ راست عمر خان علی خان کو دیا جائے، اور یہ دونوں پہلے ادے پور کے رانا کے لشکر پر شب خون ماریں گے، اس کے بعد بہاول کے ساتھ مل کر راجہ مان سنگھ پر ضرب لگائیں گے، جبکہ مبارز خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ طے شدہ منصوبہ بندی کے ساتھ مالوا کی طرف آنے والی شاہراہ کے کنارے گھات میں پڑا رہے۔ قطب خان جب خاموش ہوا تب سوالیہ انداز میں بہلول لودھی عیسیٰ خان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ عیسیٰ خان بہلول لودھی کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گیا تھا، لہٰذا جٹ بول اٹھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، قطب خان نے یوں جانے میرے فیصلے کی ترجمانی کی ہے اور میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ بہلول لودھی نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کرم علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرم علی خان، عیسیٰ خان پر جو ذمہ داری تم نے ڈالی تھی وہ اس نے پوری کر دی ہے۔ وہ عمر خان، علی خان، بہاول اور مبارز خان کا نام لے چکے ہیں۔ اب تم بتا دو اس سلسلے میں تمہارے اپنے کیا خیالات تھے؟ ہلکا سا کہا اس موقع پر کرم علی خان نے لگایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اب مجھ سے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ خان اور قطب خان نے جو کچھ کہا ہے وہ میری بھی ترجمانی ہے۔ ان الفاظ پر بہلول لودھی نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آنے والی شب کے پہلے حصے میں ایک لشکر عمر خان کی کمانداری میں دیا گیا۔ روانگی سے قبل ہی اس کے مزید 3 حصے بھی کر دیے گئے تھے اور طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت عمر خان کو پورے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، اور گہری ہوتی رات میں عمر خان اس لشکر کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک حصہ مبارز خان کو دینے کے بعد شہراہ کے قریب ایک انتہائی محفوظ جگہ پر مبارز خان گھات میں چلا گیا تھا۔ جو جاسوس اور مخبر راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کے لشکریوں کی جاسوسی کر رہے تھے، ان کی رہنمائی میں بہاول دوسرے حصے کے ساتھ دونوں لشکریوں کے درمیان جا کر گھات لگا گیا تھا، جبکہ عمر خان اور علی خان دونوں ایک حصے کے ساتھ بڑی رازداری میں اپنے مخبروں کی رہنمائی میں ادے پور کے رانا کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فطرت کے خواب نگر میں رات اڑن تشتریوں کی کہانیوں، خوابوں کی سنہری پریوں کی داستانوں اور زندگی کے انمول لمحوں کی یورش میں آنکھیں بند کیے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں عمر خان اور علی خان دونوں نے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ادے پور کے رانا کے لشکر کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف رانا کا لشکر محتاط تھا۔ لشکر کا ایک حصہ جاگ رہا تھا اور باقی لشکری سو رہے تھے۔ اس موقع پر عمر خان نے جو سب سے اچھا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنے لشکر کو لے کر وہ اس سمت بڑھا جہاں لشکریوں کا ایک حصہ جاگ کر پہرا دے رہا تھا۔ چنانچہ قریب آتے ہی عمر خان اور علی خان دونوں ادے پور کے لشکر پر موسموں کی بدلتی چادر میں خوابوں کو عذابوں میں تبدیل کرتے، لا حاصلگی کی اذیتوں کے نشتروں، دھندلا دینے والے موسموں کے سرابوں میں دوپہر کی لو کی طرح چندیا دینے والے درد کے نادیدہ المیوں کے جھکڑوں اور خوابوں کی پلکوں کی چلمنوں میں کاغذوں کے بے جان بدن کی طرح اڑا کر چھانے والے کرب کی شدتوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عمر خان اور علی خان کو حملہ ور ہوتے دیکھ کر ادے پور کے رانا کے جو لشکری پہرا دے رہے تھے وہ زور زور سے شور کر کے اپنے سوئے لشکریوں کو جگانے لگے تھے۔ اس بنا پر عمر خان اور علی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکری بڑی تیزی سے تیار ہونے لگے تھے۔ چنانچہ اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی جبر کی اسیری کے تسلسل، بربادی کے ان منٹ نقوش چھوڑتے عذابوں، خواہشوں کو بے لباس کرتے قہر، سناٹوں کے تند لمحوں، زمین کے سینے پر رینگتے عذابوں کے بہرے گراں اور لہو رنگ مناظر کی طرح حملاور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے موت ہر شے کو بے تقریم کرتی ازل سے بھڑکتی روحوں کی طرح وارد ہونے لگی تھی، جسم و جان پر پیوند لگنے لگے تھے۔ رسوائیوں کی مسافتیں کھڑی کرتے قدیم تہذیب کے عذاب بھرے نقوش کی طرح موت چار سو ناچ اٹھی تھی۔ عمر خان اور علی خان دونوں اپنے لشکریوں کو للکارتے دشمن کے اندر تک گھستے چلے جا رہے تھے۔ آخر کچھ دیر کی جنگ کے بعد عمر خان اور علی خان دونوں نے دشمن کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس کے جواب میں رات کی گہری تاریکی میں شدت خیز ٹکراؤ کے نتیجے میں ادے پور کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ادے پور کے رانا کے مخبروں نے جب یہ اطلاع رانا کو دی تب دیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک ادے پور کے رانا کے لشکر کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا تھا۔ باقی نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ میدان جنگ سے بھاگ نکلیں۔ چنانچہ باقی بچ جانے والے لشکری بھاگ کر اپنے اپنے گھروں کا رخ کر گئے تھے۔ ادے پور کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد ان کے سارے سامان اور پڑاؤ پر عمر خان اور علی خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر جو جانور تھے ان پر سامان لادا گیا۔ پھر عمر خان اور علی خان دونوں راجہ مان سنگھ کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ راستے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بہاول بھی بالکل چوکس اور تیار تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں بہاول نے چونکہ اپنے مسلح جوان ادھر ادھر پھیلا رکھے تھے، لہٰذا ان علاقوں میں جو ادے پور کے رانا اور راجہ مان سنگھ کے تلایا غر اور مخبر تھے ان کا انہوں نے قصہ پاک کر کے رکھ دیا تھا۔
इस तरह उदयपुर के लश्कर पर जो कुछ बीती उसकी खबर न राजा मान सिंह को हुई और न ही ये खबर मालवा के निवाह में प्रताप देव तक पहुंची, इसलिए कि उदयपुर के लश्करी काफी हद तक मारे गए थे। जो बचे उन्होंने मुख्तलिफ समतों का रुख किया था। कुछ तो सीधे उदयपुर की तरफ भाग गए, कुछ ने प्रताप देव का रुख किया था, लेकिन रास्ते में मुबारिस खान बैठा हुआ था जिसने उन सब का काम तमाम करके रख दिया था। और जो लोग अपनी जानें बचाकर राजा मान सिंह के लश्कर की तरफ भागे थे, रास्ते में बहावलदीन दीवार बना खड़ा था और उमर खान और अली खान के वहां पहुंचने तक उसने भागकर राजा मान सिंह की तरफ जाने वाले उदयपुर के सब लश्करियों का खात्मा कर दिया था। उन हालात में उमर खान और अली खान सामान से लदे फंदे और बेशुमार बार बरदारी के जानवर अपने साथ लिए रात की तारीकी में जब उस जगह आए जहां बहावलदीन अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था, तो बहावलदीन ने शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। उस मौके पर बहावलदीन ने बड़ी बेचैनी का इजहार करते हुए उमर खान को मुखातिब किया। कहने लगा, उमर खान मेरे भाई, जिस मुहिम पर तुम और अली खान गए थे उसका क्या बना? उस सवाल पर अली खान मुस्कुरा दिया था। उमर खान के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर वो बहावलदीन को मुखातिब करके कहने लगा, बहावलदीन, लगता है ये सवाल तुम अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कर रहे हो, वरना हमारी आमद से पहले इस तरफ उदयपुर के शिकस्त खोरदा लश्करी आए थे जिनका तुमने खात्मा किया, और फिर तुम ये भी देखते हो कि हमारे पास बार बरदारी के अनगिनत जानवर हैं जो सामान से लदे फंदे हैं। यहाँ तक कहते कहते उमर खान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बहावलदीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे ये भी खबर मिल चुकी है कि उदयपुर के लश्कर को तुम दोनों भाइयों ने बदतरीन शिकस्त दी है। लेकिन उमर खान, मेरे अजीज और मोहतरम साथी, ये सब कुछ मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता था। तुम्हारी जबान से सुनने का जो मजा है वो अलहदा और अनोखा है। यहाँ तक कहने के बाद जब बहावलदीन रुका तब उमर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, बहावलदीन मेरे अजीज भाई, हम अब यहाँ रुकेंगे नहीं। देख मेरे अजीज, रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। मैं कुछ दस्ते अपने लश्कर से अलहदा करता हूँ और कुछ तुम अपने लश्कर से अलहदा करो। उन दस्तों के जिम्मे इस सामान की हिफाजत लगाई जाएगी जो राना के पड़ाव से हमें मिला है, जो इस वक्त बार बरदारी के जानवरों पर लदा फंदा हुआ है। मेरे लश्करी जो मैं अपने हिस्से से अलहदा करूंगा उन्हें मैं समझा दूंगा, और जो तुम अलहदा करोगे उन्हें भी समझाना कि यहाँ से जब हम कूच करेंगे तो हमारे तिलाया घर और मुखबिर हमारी रहनुमाई करेंगे। जब हमारे मुखबिर हमें ये बताएंगे कि राजा मान सिंह का लश्कर अब सिर्फ 1 मील के फासले पर रह गया है, तब सामान की हिफाजत करने वाले दस्ते मोहतात हो जाएंगे, हमारे पीछे पीछे रहेंगे। जब हम दुश्मन पर शब खून मारेंगे तो वो दस्ते बार बरदारी के जानवरों की पीठों से सामान उतारेंगे ताकि जानवरों को कुछ देर आराम करने और सुस्ताने का मौका मिल जाए। इसलिए कि फिर ये सारा सामान उन्हीं जानवरों पर लाद कर हमने मालवा के निवाह का रुख करना है। इस काम की तकमील के अलावा बहावलदीन मेरे अजीज भाई, राजा मान सिंह पर हमलावर होने की मंसूबा बंदी भी यहीं कर लेते हैं। जो दस्ते तुम और कुछ मैं अपने लश्कर से अलहदा करूंगा उनकी कमानदारी अली खान करेगा। बाकी लश्कर के साथ मैं और तुम हरकत में आएंगे, इकट्ठे काम की इब्तिदा नहीं करेंगे। बहावलदीन मेरे अजीज भाई, पहले मैं राजा मान सिंह के लश्कर पर हमलावर होऊंगा, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ शब खून मारूंगा। मैं तुम्हें राना के लश्कर के रद्द अमल से मुतालिक बता दूं कि राना का लश्कर बिल्कुल मुतमईन था। लश्कर का एक हिस्सा जरूर जाग रहा था, लेकिन वो भी इतने चौकस नहीं थे, इसलिए कि ये लोग ये ख्याल कर रहे थे कि हमारा लश्कर सुल्तान बहलोल लोदी की सरकर्दगी में मालवा के निवाह में प्रताप देव के सामने पड़ाव किए हुए है, लिहाजा उन्हें कोई खदशा और खतरा नहीं। इस बिना पर उनमें से अक्सर ने हथियार खोल रखे थे। मेरा अंदाजा है कि राजा मान सिंह के लश्करियों की भी यही हालत होगी। पहले मैं उन पर हमलावर होऊंगा। मेरे हमलावर होने के बाद जब राजा मान सिंह के लश्करी संभलेंगे या जो संभल कर बैठे होंगे सिमट कर मेरी तरफ आएंगे और मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी सूरत में बहावलदीन तुम हरकत में आना और उनकी पुष्ट की तरफ से जोरदार हमलों की इब्तिदा कर देना। इस तरह जब सामने की तरफ से मैं और पुष्ट की जानिब से तुम हमलावर होगे तो मेरे भाई याद रखना, राजा मान सिंह के लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसके शिकस्त खोरदा लश्करी भागकर अपनी जानें भी नहीं बचा सकेंगे। शिकस्त की सूरत में राजा मान सिंह के कुछ लश्करी तो इस बात को तरजीह देंगे वो अपने शहर ग्वालियर की तरफ भागें और अपनी जानें बचाएं। कुछ लश्करी उस समत भी भागेंगे जहां उदयपुर के राणा ने पड़ाव रखा है, इसलिए कि उन्हें यह खबर अभी तक नहीं होगी कि राणा के लश्कर से हम निमट चुके हैं और उनका किस्सा पाक करने के बाद उनकी तरफ आए हैं। लिहाजा वो लश्करी जब राणा के लश्कर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में अली खान अपने दस्तों के साथ मौजूद होगा जो अपने सामान की हिफाजत कर रहा होगा। वो उनसे निपटेगा, किसी को भागने नहीं देगा। अगर कोई मालवा की तरफ जाता है तो फिर रास्ते में पहले से मुबारिस खान है, वो खुद ही उनसे निमटता रहेगा। मेरे भाई अब आओ लश्कर से कुछ दस्ते अलहदा करके अली खान की कमानदारी में दे ताकि ये सारे सामान की हिफाजत अपने जिम्मे ले। इसके बाद हम यहाँ से कूच करें।
بہاولدین نے عمر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ عمر خان اور بہاولدین دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر سے کچھ دستے علیحدہ کیے، انہیں علی خان کی کمانداری میں دیا گیا۔ بار برداری کے سارے جانوروں کے علاوہ لشکر کے اندر جو سامان تھا وہ بھی علی خان کی نگرانی میں دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کیا گیا تھا۔